بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 اکتوبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی درخواست پر ڈویژن بینچ نے سماعت کی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب ایک ایسا بینچ سماعت کر رہا ہے جس میں عامر فاروق صاحب موجود نہیں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ایسا ریلیف دیا ہے کہ جس کے بعد میں یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت کی جانب سے جو حربے استعمال کیے جا رہے تھے عمران خان کو جیل میں پریشان کرنے کے، تکلیف دینے کے، ٹارچر کرنے کے ذہنی طور پر، اس کا راستہ بند ہونے جا رہا ہے۔ اتنی اہم سماعت تھی، اور اس کے بعد جو عدالت کی جانب سے فیصلہ سامنے آ رہا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے سائفر مقدمے میں جو فرد جرم عائد کرنے کا کیا فیصلہ تھا، 9 اکتوبر کا فیصلہ، اس کو چیلنج کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ پالیس آرڈر پر عمل نہ کرنے پر حکومت پر برہمی کا اظہار کیا، اس کی مختصر تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں اہم ایک سماعت ہوئی، اور یہ سول جج عاصم حفیظ کو عہدے سے ہٹانے کی جو درخواست تھی، ایک جو بچی تھی گھریلو ملازمہ، اس پر جو تشدد کیا گیا تھا، ظلم ڈھایا گیا تھا، اس کیس میں عدالتی معاون زینب جنجو عدالت میں پیش ہوئیں۔ وزارت انسانی حقوق کی نمائندہ اور اسٹیٹ کونسل زہیب گوندل عدالت میں پیش ہوئے۔ سول جج عاصم حفیظ اور ان کی اہلیہ کی جانب سے وکیل کیسر امام عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے وزارت انسانی حقوق و دیگر کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے فریقین کو چائلڈ ویلفیئر، چائلڈ پروٹیکشن سے متعلق گزارشات جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس نے سول جج کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس سے رضوانہ تشدد کیس کے ٹرائل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ کسی سے متعلق کوئی ذاتی نوعیت کا کیس نہیں، بلکہ ایسے واقعات کو مستقبل میں روکنا مقصد ہے۔ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے، اس کی روک تھام ضروری ہے۔ ہمارا مقصد اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا ہے، کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے۔ یہ سوشل ایشو نہیں، ان کی روک تھام کے لیے حل نکالنا ہے۔ طیبہ تشدد کیس بھی ہوا تھا، اب یہ والا کیس سامنے آیا ہے۔ ہم نے چائلڈ لیبر اور بچوں پر تشدد کے معاملے کو تفصیلی دیکھنا ہے، بچوں کو پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ عامر فاروق صاحب نے کیسر امام سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کس کی طرف سے ہیں؟ تو کیسر امام نے کہا میں سول جج عاصم حفیظ اور ان کی اہلیہ کی جانب سے پیش ہوا ہوں۔ آرفن کیئر سینٹر بنانے چاہیے تاکہ کم عمر بچوں کو کام پر بھیجنے سے بچایا جا سکے۔ عامر فاروق نے ریمارکس یہ کہ بیرون ملک میں کئی انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جن میں بچے کام کر کے کوئی مکینک بن جاتا ہے، کوئی اور ہنر سیکھ جاتا ہے۔ ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر میں ایسے کچھ انسٹیٹیوٹ ہیں جنہیں دیکھنا چاہیے۔ عدالتی معاون زینب جنجوہ نے کہا کہ چائلڈ پروٹیکشن سینٹر موجود ہیں جنہیں کردار ادا کرنا چاہیے۔ نیشنل کمیشن ہیومن رائٹس بھی موجود ہیں، وزارت انسانی حقوق بھی سارے معاملے کو دیکھتی ہے۔ عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ وزارت انسانی حقوق سے توقع ہے کہ وہ اس مسئلے پر اپنا کردار ادا کرے گی۔ وزارت انسانی حقوق بھی اپنا تفصیلی جواب جمع کروائے کہ کیسے گھریلو تشدد کے واقعات کو روکا جائے۔ عدالت نے وزارت انسانی حقوق اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 13 نومبر تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب صداقت عباسی کی بایابی سے متعلق کیس پر سماعت ہوئی۔ بابر اعوان صاحب نے شاعرانہ انداز میں اپنے معاشرے کی جو ایک حالت اظہار ہے وہ عدالت کے سامنے بیان کی، اور عدالت نے مسکرا کے ٹال دیا۔ عامر فاروق صاحب نے بابر اعوان صاحب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، جب سماعت شروع ہوئی صداقت عباسی کی ریکوری سے متعلق کیس کی، تو عدالت نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بندہ واپس آ گیا، جس پر وکیل بابر اعوان نے کہا کہ میں اس مرد حریت کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے بندہ بایاب کروایا، اور وہ اینکر ہے۔ عادل شاہ زیب کی بات کی، کہتے ہیں میں اس مرد حرم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا جا رہا ہے کہ جناب ہاں جی بندہ آ گیا، اور میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے ایک انٹرویو لے کے ان کو ریکور کروا دیا۔ ہماری عدالتیں تو نہ کروا سکیں۔ عدالت حکم نامے میں بابر اعوان نے کہا کہ عدالت حکم نامے میں لکھوا دے کہ صداقت عباسی کیس میں اینکر کو پھل مل گیا۔ بابر اعوان کی صدا پر کمرہ عدالت میں جو کہکے گونج اٹھے۔ عامر فاروق نے وکیل بابر اعوان کو جواب دیا کہ آپ نے ایک لائن میں پوری بات کر دی تو پھر تو کیس نمٹا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ عدالت ان ساری چیزوں کو دیکھتی اور عدالت اس معاملے پر صداقت عباسی کو پوچھتی اور اس سے کہتی کہ آپ کہتے ہیں میں گلگت بلتستان گیا تھا، تو گلگت بلتستان جا کے کون گھر واپس آتا ہے روتے ہوئے؟ تو ایسی کون سی قیامت تھی؟ لیکن عدالت کی جانب سے اس معاملے پر وہی جو ہماری ایک نظام چلتا آ رہا ہے، مٹی پالیسی اپنائی گئی۔ لال حویلی کو ڈی سیل کرنے کے حوالے سے جو معاملہ تھا، شیخ رشید کی درخواست تھی، اس پر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس
مرزا وقاص رؤوف نے لال حویلی ملکیتی تنازع کیس پر سماعت کی۔ شیخ رشید اور ان کے بھائی شیخ صدیق کی جانب سے ایڈوکیٹ سردار عبدالرزاق، متروکہ وقف املاک کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صدیق اوان عدالت میں پیش ہوئے۔ شیخ رشید کے وکیل نے چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ کے فیصلے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ بورڈ میں سیکرٹری اور ڈی جی سمیت تمام عہدے چیئرمین کے پاس ہیں، تمام اختیارات ایک ہی شخص کے پاس ہیں، ہماری دائر کردہ اپیل پر ہمیں نہیں سنا گیا۔ عدالت نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو متروکہ وقف املاک کے چیئرمین کے اختیارات سے متعلق تفصیلات کے لیے آدھے گھنٹے کا وقت دیا اور سماعت میں وقفہ کیا۔ وقفے کے بعد سماعت کے آغاز پر عدالت نے لال حویلی فوری ڈی سیل کرنے کی استدعا کو وقتی طور پر مسترد کیا، تاہم لال حویلی کی پٹیشن باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لی۔ عدالت نے کہا پٹیشن کے فیصلے تک لال حویلی کی موجودہ پوزیشن برقرار رہے گی، اسٹیٹس کو رہے گا۔ آئندہ 19 اکتوبر کو مفصل دلائل سنے جائیں گے، کسی کو التوا نہیں ملے گا اور 19 اکتوبر کو عدالت اس پر فیصلہ سنا دے گی۔ یہ وہ جسٹس مرزا وقاص رؤوف صاحب ہیں جن کو لاہور سے راولپنڈی بھیج دیا گیا تھا، جنہوں نے آئی جی اسلام آباد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پولیس آرڈر پر عمل نہ ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس افسران کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کا کہنا تھا کہ پولیس آرڈر 2002 پر عمل نہ ہونے سے پروسیکیوشن سسٹم مکمل ڈسٹرب ہو کے رہ گیا ہے اور یہ سارا اختیار کا چکر ہے۔ جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ کمیٹی بینچ بناتی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے کہ ہائی کورٹس کے لیے بھی ایسی ہی کمیٹی بنانی جانی چاہیے، چونکہ عامر فاروق صاحب عمران خان کے تمام مقدمات اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، وہ کمیٹی کے پاس جائے اور مناسب بینچ بنے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کا یہ مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے پولیس آرڈر 2002 پر عمل درآمد نہ کرنے کے باعث حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ اسلام آباد میں پولیس آرڈر 2002 پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ پولیس آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا پولیس آرڈر سے بیوروکریٹس کا اختیار کم ہوتا ہے، یہی بات ہے نا۔ چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پورے سسٹم کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، پولیس آرڈر پر عمل نہ ہونے سے پروسیکیوشن سسٹم مکمل ڈسٹرب ہے، یہ سارا اختیار کا چکر ہے، پولیس آرڈر پر عمل کیوں نہیں ہو رہا۔ اس عدالت نے کئی بار آرڈر بھی کیا اور کئی فیصلے تو محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سائفر مقدمے میں جو درخواست تھی کہ جیل ٹرائل کے خلاف 12 ستمبر سے فیصلہ محفوظ تھا، اب صبح کل 12 اکتوبر ایک مہینہ ہو گیا اور عدالت نے کہا تھا کہ سوموار والے دن تو نہیں لیکن 2-3 دن میں فیصلہ دے دیں گے۔ بدھ گزر گیا لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں آیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس میں کچھ ایشو آ رہے ہیں، اس وجہ سے عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ چیف کمشنر اور وزارت داخلہ کو کس کا انتظار ہے؟ اگر چیف کمشنر کو کسی نوٹیفیکیشن کا انتظار ہے تو وہ نہ آئے گا، نہ اس کی ضرورت ہے۔ چیف کمشنر اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے پولیس آرڈر 2002 پر عمل درآمد کروائیں۔ سائفر کیس میں عمران خان نے فرد جرم عائد کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کو چیلنج کر دیا۔ شیر افضل مروت کے ذریعے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جس میں انہوں نے 9 اکتوبر کے ٹرائل کورٹ کے حکم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے لکھا ہے کہ کیس کی نقول وصول کر لی، حالانکہ نقول وصول نہیں کی۔ جیل سماعت کے خلاف ہائی کورٹ کے فیصلے کا بھی ٹرائل کورٹ نے انتظار نہ کیا۔ 9 اکتوبر کے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا اس بابت کہنا ہے کہ ہم نے فرد جرم عائد کرنے کا جو ٹرائل کورٹ کا حکم ہے وہ چیلنج کیا ہے، جس میں کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے جو ایک تو فیصلے کے نقول کے حوالے سے درست بات نہیں لکھی، جیل سماعت کے خلاف ہائی کورٹ کے فیصلے کا بھی انتظار نہیں کیا، اس وجہ سے 9 اکتوبر کے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور فرد جرم عائد کرنے سے روکا جائے، کیونکہ ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہے جس میں ہم نے مختلف استدعائیں کی ہوئی تھیں، وہ یہ کہ عدالت کیس سن نہیں سکتی اور یہ اس عدالت کے پاس یہ جو خصوصی عدالت ہے یہ غیر قانونی ہے۔ دوسرا اوپن ٹرائل کیا جائے گا اور اڈیالہ جیل میں کورٹ شفٹ نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے یہ ساری چیزیں مانگی ہوئی تھیں جس پر فیصلہ محفوظ تھا اور ہم نے کہا تھا کہ جو جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن مسترد کیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے۔ ان تمام معاملوں پر فیصلہ محفوظ ہے تو ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار نہ کیا گیا۔ کیوں اتنی تیزی سے کارروائی چلائی جا رہی ہے؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ دوسری طرف ضمانت اور مقدمے کو اخراج کرنے کا معاملہ لٹکایا جا رہا ہے، لیکن ٹرائل کورٹ کو سپیڈ لگی ہوئی ہے کہ ہماری جو درخواستیں ہیں ان کو لٹکایا جا رہا ہے، لیکن جو ان کی درخواستیں ہیں ان کو ہر صورت جو ان کا کیس ہے یا ٹرائل ہے اس کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔
دوسری جانب میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے عمران خان کو اڈیالہ جیل میں سہولیات کی فراہمی اور فیملی وکلا ذاتی معالج سے ملاقات کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ شیر افضل مروت نے دلائل میں کہا کہ سنگل بینچ کے فیصلے میں کوئی ہدایت نہیں کہ وہ جس سہولت کے اہل ہیں وہ دی جائیں، کہ عمران خان اگر بی کیٹیگری کے بطور سابق وزیر اعظم بی کیٹیگری کے جو حقدار ہیں تو سنگل بینچ میں عامر فاروق صاحب نے بی کیٹیگری کی حد تک کوئی اسپیسیفک آرڈر نہیں دیا، سنگل بینچ نے فیصلے میں بی کلاس دینے کا حکم نہیں دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ ابھی کتنے مقدمات عمران خان کے خلاف چل رہے ہیں، تو وکیل نے کہا کہ ابھی وہ سائفر کیس میں جیل میں ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا ابھی عبوری حکم میں آپ کیا مانگ رہے ہیں، تو وکیل نے کہا کہ ہم ورزش کے لیے جیل میں مشین مانگ رہے ہیں۔ عدالت نے وکیل سے استفسار کیا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اٹک جیل میں تو آپ کو سہولیات حاصل تھیں۔ وکیل نے کہا کہ جو اٹک جیل میں بھی ہمیں سہولیات حاصل نہیں تھیں، نہ اڈیالہ جیل میں ہیں، ذاتی معالج فیملی وکلا کی ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ریمارک کیا کہ ہم دوسری طرف کو نوٹس جاری کر کے جواب مانگ لیتے ہیں، ہم ان سے عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کر لیتے ہیں۔ یہ سب سے اہم بات کہ دو رکنی بینچ نے کہا کہ جو پہلے جو بھی فیصلہ تھا 25 ستمبر کا عامر فاروق کا جتنا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد ہوا ہے، ایک تو ہم عمل درآمد رپورٹ طلب کر لیتے ہیں۔ جے رولز کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے بھی عدالت کی معاونت کریں۔ وکیل شیر افضل مروت کی جانب سے جے رولز عدالت کو سامنے پڑے گئے۔ وکیل نے کہا کہ سنگل بینچ کا فیصلہ آئے 1 ماہ گزر گیا لیکن جیل حکام نے نہ اجازت دی نہ سہولتیں دیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ریمارک دیا کہ ہم نے جیل کا وزٹ کیا ہے، وہ تو خود بیماریوں سے بھرا ہوا ہے، جو جیل کا اپنا ہاسپٹل ہے وہ تو بیماریوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کی درخواست کے حوالے سے ہم مناسب آرڈر جاری کریں گے۔ کون سا آرڈر کہ اس وقت آپ عبوری درخواست میں آپ کیا چاہتے ہیں، تو جو آپ کو انٹرم ریلیف چاہیے وہ بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی ہم دونوں جو ججز ہیں انہوں نے کہا ہم فیصلہ جاری کرتے ہیں۔ اور دوسری جانب عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ہم عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کر لیتے ہیں اور ہم ساتھ جو مخالف فریق ہے اس کو نوٹس بھی جاری کر دیتے ہیں۔ یہ ریلیف جو کب سے مانگے جا رہے تھے عامر فاروق صاحب سے، عامر فاروق صاحب تو عمل درآمد رپورٹ ہی نہیں مانگتے تھے اور پھر عبوری ریلیف نہیں دیتے تھے، تو ان ججز نے کہا ہے کہ ہم عبوری ریلیف بھی آپ کو دیں گے اور عمل درآمد رپورٹ بھی اور ساتھ نوٹس بھی جاری کریں گے۔ اب امید کی جا رہی ہے کہ وہ عبوری ریلیف کل دیا جائے گا، کل اس کے اوپر فیصلہ آئے گا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔